صحابہ کا یہ بھی عمل تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ جو بندہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کر استغفار کرے گا نا، آسمان کو دیکھ کر استغفار کرے گا تو اللہ اس کی مسکرا کر مغفرت فرمائیں گے۔ یعنی کبھی کبھی انسان کو صحابہ کی جو اس طرح کے اعمال ہیں نا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے نا تو اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، آپ معاف فرمانے والے ہیں، یہ حدیث کا استغفار پڑھ لے، یا اپنی مقامی زبان سے اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر سچی ندامت کے ساتھ معافی مانگ لے، منہ آسمان کی طرف کیا وہ، رخ قبلہ رخ ہو، تو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر اللہ رب العزت کا وعدہ کہ میں اس بندے کے مسکرا کر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کیونکہ اللہ اس لیے مسکراتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میرے بندے کو پتہ ہے اور یہ میری طرف منہ کر کے آسمان کو دیکھ کر ایک تو یہ میری ذات کو پہچانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا اللہ کی ذات حق اور سچ ہے، اور اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کر بھی نہیں سکتا، تو اس کے اندر یہ ایمان ہے، تو لہٰذا مجھے اس کے عمل کے اوپر خوشی ہے، تو اللہ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ مسکرا کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بخشش ہونا، مغفرت ہو جانا، معافی مل جانا انسان کی ساری کامیابیوں سے بڑی کامیابی ہے۔ جب تک انسان کی بخشش نہیں ہوتی، اس کی دعائیں، اس کے اعمال، اس کے سارے معاملات لٹکے رہتے ہیں۔ لہٰذا عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں، پھر وہ نیکی کی اور دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے، ہر دعا سے پہلے، ہر عمل سے پہلے انسان اگر اللہ سے بخشش کی دعا مانگ لے، پھر کوئی کام کرے نا تو اس کام میں خیر برکت بھی ہوتی ہے، توفیق بھی صحیح ہوتی ہے، ہدایت کے مطابق وہ کام بھی ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ سے بخشش نہ مانگے، مغفرت نہ مانگے، تو انسان کوئی نیکی کرے گا نا تو اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہا ہوگا، لیکن وہ گمراہی والے کام کے اوپر ہوگا، اور اس کا نیکی بھی گمراہی بن جاتی ہے، کیونکہ کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس نیکی کو کرنا کیسے ہے۔ وہ بدعت کے ساتھ کرے گا، کسی غلط طریقے سے کرے گا، کوئی غلط لفظ بول کر کرے گا، کسی بت پرست کی طرف جائے گا، کسی قبر کی طرف جائے گا، کسی جعلی بندے کے پاس جائے گا، تو اس طریقے سے انسان گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی اللہ کے ساتھ تو جو ہے نا وہ بخشش والا معاملہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو اللہ سے معاف کروا کے پھر اللہ اس کو ہدایت والے راستے کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔